الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا بیان ذکر ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست خوبصورت سنت وہ داڑھی ہے، جس کا بیان ذکر فرما رہے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ تم پجاریوں کی مخالفت کرو اور مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اور اسی داڑھی کے بڑھانے میں مسلمان کی خصوصاً شان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر لمحے کی ہر بال پر نیکی مل رہی ہے۔ ایک صحابی کے چند گنتی کے 2-3 بال ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ نظر پڑتی تو آپ مسکراتے تھے، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ ان صحابی کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کچھ پریشانی ہے، تبھی آپ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے مسکرانے سے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اگلا کیوں مسکرایا، تو انہوں نے اس بال کو جو ہے اکھاڑ کے الگ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ پریشان، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسی بات ہو گئی، تو فرمائے کہ وہ جو تمہارے یہ چند بال تھے تو میں دیکھتا تھا اس پر فرشتے جھولا جھول رہے ہوتے، دیکھیں تو یہ اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ جس شخص کی داڑھی نہیں ہے اور جو داڑھی والا ہے، ان کی طاقت کا موازنہ نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں طاقت کا بڑا فرق ہے۔ یہ قدرت ہے نا، نیچرل، جتنی بھی نیچرل چیزیں قدرتی ہیں اس کے اپنے ہی فوائد ہیں، مفید ہے، وہ کبھی بھی نقصان نہیں ہے قدرتی چیز کا جو نیچرل ہے۔ آرٹیفیشل چیز نقصان کرتی ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل کیمیکلز ہوں یا مصنوعی، انسان اپنے چہرے کو کتنا بدل لے۔ ہمارے زمانے میں ہم نے خود دیکھا ایک ناچنے والا جس کا نام مائیکل جیکسن، اپنے چہرے پر اس نے کتنا پیسہ اربوں ڈالر خرچ کر دیا، لیکن آخر بھی لوگوں نے یہی فیصلہ کیا اس کے آخر کو دیکھ کے اور شروع کو دیکھ کے نا، اس کی پرانی تصویروں کو اور اس کی جو ویڈیو بنی ہوئی تھی ان کو دیکھ کر لوگوں نے کہا پہلے صحیح تھا، اب تو یہ کارٹون بن گیا بیچارہ۔ لیکن بہرحال ہم برائی میں نہیں کہہ رہے، ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے انسان کو بنایا ہے نا، ویسا انسان پوری انسانیت مل جائے اور کسی ایک کو اس سے تھوڑا سا بھی اور خوبصورت بنانا چاہے، وہ بگاڑ تو دے گا لیکن اس سے زیادہ خوبصورت بنا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے نا، کسی کے چہرے پہ گھنی داڑھی دے دی، کسی کے چہرے پہ ہلکی داڑھی ہے، کسی کے چہرے پہ چند بال ہیں، لیکن وہ اتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اس کے چہرے کے ساتھ جیسا رب بنانے والے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں نا دلیل دو، تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جیسا ہم نے تم کو بنایا اس سے تغیر مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بدلو مت ہرگز۔ اور بدلنا کیا ہے؟ تخلیق کو، یہی تو ہے۔ ایک اس کا یہ بھی انداز ہے کہ اللہ نے جدھر جسم پہ اپنے رسول سے حکم دلا دیا کہ بھائی یہاں کے بالوں کو نہیں چھیڑنا، باقی کا حکم انہوں نے خود دیا نبی نے کہ ان کو کترنا ہے، صاف کرنا ہے، کاٹ سکتے ہو، سر کے بال ہیں، اجازت ہے، لیکن داڑھی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں نے، 1,24,000 کے کم و بیش صحابہ نے، سب نے داڑھی رکھی، کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں آتا کہ اس کی داڑھی نہ ہو۔
ایک کے بارے میں بھی۔ تو ایسی سنت ہے زبردست، جیسا اللہ نے جدھر بال اگا دیے نا وہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، جیسا اللہ نے چہرہ بنا دیا وہ زیادہ خوبصورت۔ ہم انسان اس کو بگاڑ تو سکتے ہیں لیکن اس جیسا بھی نہیں بنا سکتے، خوبصورت بنانا تو دور کی بات۔ تو بہرحال اس کے اندر اللہ نے روب رکھا ہے، داڑھی کا بڑا اثر ہوتا ہے، بندے کے اپنے اندر بھی اثر پڑتا ہے، برائیوں سے روکنے والی بھی ہے یہ۔ جب تک آپ خود نہیں برائی سے روکنا چاہ رہے تو پھر اس بیچاری کا آگے کیا قصور ہے پھر؟ تو یہ روکنے والی ہے برائی سے، نیکی کی طرف رغبت دلانے والی ہے، اور مرد کے لیے روب دار ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور اس پر بڑے واقعات ہیں نوجوانوں کے، خصوصاً ان کے اچھی جگہوں پر نکاح اس داڑھی کی برکت سے ہو گئے بغیر داڑھی والوں کو، اور جہاں ایسا ہوا الٹ کہ بھائی یہ داڑھی والا ہے، لڑکی کہتی ہے اس سے میں نکاح نہیں کرتی، تو اس کے ساتھ پھر بڑے برے اور خطرناک معاملات بھی ہوئے۔ ایک مختصر واقعہ کہ ایک بڑے جو ہے پروفیسر صاحب تھے، ان کی بیٹی تھی، نوجوان لڑکی، کہتے ہیں جب پیدا ہوئی ایسی دودھ کی طرح سفید چمکتی تھی اس کا چہرہ، کہتے ہیں عورتیں آس پڑوس محلے سے دور دور تک اس کی خوبصورتی پھیل گئی، لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے گھر پہ آتے تھے بچی کو دیکھنے کہ بھائی ہم بچی کو دیکھے بغیر نہیں جائیں گے، ہم نے سنا اس کی بڑی تعریف، بہت خوبصورت بچی ہے۔ کہتے ہیں جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کے والد نے خود یہ واقعہ ہمارے مولوی صاحب کو سنایا، اپنی بیٹی، سگی بیٹی کا واقعہ، اور سناتے بیچارہ رو بھی رہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جب تھوڑی بڑی ہوئی میں نے اس کو پھر ڈاکٹریٹ ہارٹ اسپیشلسٹ یا پتہ نہیں اسکن اسپیشلسٹ کچھ بتایا تھا، وہ بنایا، اس کے اندر ماہر بن گئی، اور اس کی تعلیم چل رہی تھی۔ جب کہتے ہیں یہ تقریباً 21 سال کی ہوئی تو بے تحاشا رشتے آنے شروع ہو گئے، یعنی ایک ایک وقت میں 100 رشتے آ جاتے تھے، اور یہ جب اس سے پوچھتے تھے تو یہ منع کر دیتی تھی، کبھی کیا بہانہ، کبھی کہتی تھی کہ بھائی اس کے گھر والے ٹھیک نہیں ہیں، کبھی اس کے جو ہے نا خاندان والے ٹھیک نہیں ہیں، کبھی یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، کبھی فلانا مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، کرتے کرتے مختصراً یہ کہ اس کے 3-4 سال اور گزر گئے، 24-25 سال کی ہو گئی۔ اب کسی وہی اسکن اسپیشلسٹ کا کوئی آپریشن ایسے کر رہی تھی، اس دوران اس کو کوئی وائرس لگا ہاتھوں پہ، تو کہتے ہیں اس کے ہاتھ پھر جو ہے نا ایسے ہو گئے سوکھ کر جیسے 60 سال کی بڑھیا کے ہاتھ ہوتے، چہرہ وہی دودھ کی طرح ملائم اور خوبصورت چمک رہا ہے۔ اب جب رشتے آتے تھے تو یہ کپڑے میں، دوپٹے میں اپنے ہاتھ چھپاتی، یا اور گلوز پہنتی، ہاتھ چھپاتی۔ رشتے والے کہتے بھائی ہاتھ تو چیک کراؤ انسان کہاں چھوڑتا ہے، چہرہ تو دیکھ لیا، چہرے سے تو سمجھ آ گئی بھائی، لیکن ہاتھ بھی دکھانے پڑیں گے، وہ چھپاتی تھی۔ جیسے ہاتھ دیکھتے تھے اب لڑکے والے ہی ریجیکٹ کر دیتے، کرتے کرتے 34 سال عمر ہو گئی۔ ابھی وہی لڑکی جو پہلے باپ کو کہہ رہی تھی اور ماں کو کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، فلانا ہے بے، یہ برائی وہ برائی، کرتے کرتے کہتے ہیں 42 سال عمر ہو گئی، پھر خود کہنے لگ گئی کہ ابا جان آپ بھلے ریڈی والے سے میرا شادی کر دیں، یہ وقت آ گیا۔ تو یہ انسان نہ سمجھے کہ اللہ کی جو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے نا یہ ہمیشہ رہے گی، یہ تب ہمیشہ رہے گی جب آپ اس کی قدر کریں گے، اور ہر نعمت کی قدر یہی ہے، داڑھی اللہ نے دی ہے تو اس کو رکھنے کے لیے دی ہے، اڑانے کے لیے، نالی میں بہانے کے لیے نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اب بڑے لوگوں میں یہ سلسلہ ہو گیا کہ داڑھی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ، اور دل سے کرتے ہیں محبت کے ساتھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، کیونکہ بھائی ورنہ فرشتے بھی لائن سے ہٹا دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے میرا امتی آنے دو، فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہوگی، ہٹا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔